जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाल ही में ये खबर आई है कल के इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कैनेडियन एनवॉय जो है उनको समन किया है बिकॉज़ कनाडा ये कहता है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ सामने आ रही है बकौल कैनेडियंस के अमित शाह साहब जो हैं, वो इन्वॉल्व हैं इस सारी जो इंडिया ने ये कहा कि कनाडा के अंदर निजर को कत्ल किया जाए। अब ये जो चीज़ है इंडियंस कहते हैं कि ये अब्सर्ड एंड बेसलेस रेफरेंसेस हैं और ये दे हैव नो इसका कोई वो बनता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग गोइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया कनाडा। ये चीज़ें पहली बात है, ये कनाडा इंडिया चीज़ें नॉर्मलाइज़ेशन जो है ये अमेरिकन्स ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि लग नहीं रहा कि चीज़ें इंडिया और अमेरिकन्स की अभी सॉफ्ट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वेट करेगी फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द इंडियंस। काम भी करते रहो, मुश्किल में भी रखो। मिसाल के तौर पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज़ को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया, क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज़ जो है दिस इज़ वेरी टफ। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं तो अमेरिकन्स पाकिस्तानी कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है हमने इस पे तबसरा किया था कि कैसे पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिकन्स को प्रॉब्लम ये है कि द पाकिस्तान शुड नॉट एस्पायर फॉर और वर्क फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए, ये वो चाहते हैं। इंडियंस का क्या है? इंडियंस का देखिए एक वक़्त ये था कि इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये तो इनको हम वेवर देते हैं, कार्ड्स एक्ट ऐसी की तैसी। क्योंकि अमेरिका का ये है कि अमेरिका ने एक कार्ड्स एक्ट अप्रूव किया हुआ है जिसके मुताबिक अमेरिका के जो एलाइज़ हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज़ के साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। सो इन दैट सेंस फॉर एग्जांपल इंडिया ने एस-400 लिया, तो अमेरिकन्स ने इसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको वन टाइम वेवर देते हैं। इंडियंस ने तो वेवर नहीं माँगा था, लेकिन अमेरिकन्स ने कहा कि हमारी ज़रूरत है। अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज़ टेकिंग अ टफ लाइन, सो अमेरिकन्स थ्रू अदर कंट्रीज़, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ इस तरह की पोज़ीशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, अच्छा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना, ये सिर्फ़ ये नहीं है। चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ है अमेरिकन्स ने, ठीक है ना? ये इंडिया के अकेले नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि अच्छा है क्या? अब यूनाइटेड स्टेट कहता है जी कि 400 एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन लिस्ट में डाला है। सो डोंट फॉरगेट इंडिया, कनाडा जो इस वक़्त जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रही है, एनवायरनमेंट चल रहा है। सो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सैंक्शन किया है, डेज़िग्नेट किया है चाइनीज़, इंडियन, मलेशियन, थाईलैंड की कंपनियों को, यूएई जिसके साथ अगले दिन उन्होंने मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं, इंडिया के साथ 100 सा एग्रीमेंट साइन किया है भाई, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर है, ठीक है जी? और इसमें कोई महज़ वो नहीं है, क कांग्रेस का कोई वो उस तरह नहीं है। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दे हैव बीन डूइंग दिस सो ये ज़हन में रखें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट सेटल्ड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। दैट इज़ व्हाई क्योंकि इंडिया ने जो बार-बार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, आई थिंक अमेरिकन्स को ये बात हज़म नहीं हुई। ठीक है? एंड देन अबव ऑल ये जो पन्नू निज्जर वाले मामलात थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोज़ीशन सामने आ गई। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि वो इंडिया का मौक़िफ़ ये है, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर अमेरिकन्स थ्रू कनाडा हम पे टफ आ रहे हैं, तो दे आर यूज़िंग अ प्रॉक्सी इन अदर वे। ऑल्दो कि कनाडा कहता है जी, दिस इज़ नॉट ए दिस इज़ इंडियंस कांट से दिस अमेरिका इज़ यूज़िंग कनाडा एज़ अ प्रॉक्सी। But they're saying that you are using this country to be tough on us to give us a lesson. So be we will be tough on this country, on Canada, because ये आपने हमारे सामने ला खड़ा की है, तो we will not bow down, अब उसके आगे हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मतलब ये एक चीज़ है।
ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کی کینیڈا کی آئی تھنک پارلیمنٹ کے اندر جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، تو وہاں پہ ایک نے پوچھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک جو ہے ممبر پارلیمنٹ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ انفارمیشن واشنگٹن پوسٹ کو دی؟ ایک نے کہا نہیں میں نے نہیں دی، دوسرے نے کہا ہاں جی میں نے دی۔ سو کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کم یہ چیز دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، سو یہ خبریں لیک کرنا، واشنگٹن پوسٹ سے اسٹوریاں کروانا، یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انڈیا کے بارے میں۔ یاد رکھیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں اس کو اگر میں دیکھیں، اٹس ناٹ سم تھنگ پنو نیچر، نہ امریکہ کو نیچر پنو کا مسئلہ ہوگا، نہ انڈیا کو، نہ ہی کینیڈینس کو۔ اٹس سم تھنگ اباؤٹ دا بگر پکچر، the bigger picture where they want to see India. I think they want to mold the behavior of India. وہ انڈیا کے بیہیویئر کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دے ہیو ناٹ بین دیٹ مچ سکسیسفل۔ ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا کے کیا ہے، جیسے فار ایگزامپل انڈیا کا کیا ہے کہ انڈیا اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں ان کے سامنے آج جھک گیا، میں سافٹ ہو گیا، تو یہ تو مجھے لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، جب کینیڈا نے انڈیا کے جو ڈپلومیٹس تھے انہیں پرسن آف انٹرسٹ قرار دیا کہ ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی اٹھائیں۔ انہوں نے ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں اٹھائی، انہوں نے کہا یہ تو ان کی تو سیکورٹی کو خطرہ ہے، تو واپس چلے گئے۔ اب ان کی سیکورٹی کو یہ پرابلم ہو گئے ہیں کہ اب وہ انڈیا کے اندر بھی اگر آپ ان کو سیکورٹی دینی پڑے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از این آرگنائزڈ کرائم، دا ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ گروپس ہیں جو کہ ہمارے ڈپلومیٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، بیکاز کینیڈا نے ان کو پرسن آف انٹرسٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ اٹ مینس دے ہیو بین انوالوڈ ان سم وے، ان سم سارٹ آف اے وے، جو کینیڈا کے اندر نیچر کا قتل ہوا۔ سو انڈینس کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی سیکورٹی کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ سو یہ ایک سمجھ لیں، اینڈ دین یہ جو آگئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سو ایک وقت یہ تھا، میں مارکو روبیو کا بل دیکھیں جو کہ تھوڑے دن پہلے، مہینے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا، کہ وہ کہہ رہا ہے جی انڈیا کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر لو، وہ پارٹنرشپ کر لو، کارٹس ایکٹ کی پرواہ نہیں کرنی، پاکستان کو دبا دو۔ مطلب آپ جو ہے نا وہ، مطلب آپ یہ کہو کہ جی ہر لحاظ سے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انڈیا پاؤں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، مطلب یہ اس کی ٹون اینڈ ٹینر، وہ اس کی وہ یہ تھا۔ اچھا اوکے فائن، دیٹس اوکے، نو ایشو، بٹ دا کوسچن ریمینس، کہ بھیا آپ تو یہ کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ سینکشنز کیوں لگا رہے ہو انڈین کمپنیز کے اوپر؟ یہ سینکشن لگانے کا کیا تک بنتا ہے؟ یو اے ای کے ساتھ کیوں سینکشن لگا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکنز ایک چیز محسوس کر رہے ہیں کہ اگر 2-4 مہینے کوئی کسی قسم کی، میری یہ اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگلے 2-4 مہینے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن کسی ملک کے ساتھ نہیں ہونی۔ مثال کے طور پہ یہ اکتوبر کا مہینہ، نومبر، ابھی الیکشن ہے، نومبر دسمبر جنوری، 3 مہینے اسٹینڈ اسٹل ہے۔ سو یوز سچ کائنڈ آف میئرس ٹو بی ٹف آن انڈیا، اس طرح ٹف ہونے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اینڈ دین ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بیہیویئر مولڈ ہو۔ انڈین کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ پاکستان کی بھی یہ اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیے امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے، بیکاز دے کین ہارم یور انٹرسٹ گلوبلی، وہ آپ کے انٹرسٹ کو گلوبلی ہارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو امریکن جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا جسے کہیں گے نا، وہ آپ کے انٹرسٹ کو ہارم کر سکتے ہیں، یاد رکھیں جہاں بھی بیٹھے ہوں۔ گو کہ امریکہ اور انڈیا کی جو پارٹنرشپس ہیں دے آر ڈفرنٹ، ٹھیک ہے، بڑی ڈفرنٹ نوعیت کی پارٹنرشپس ہیں۔ آپ ذرا یاد چاہ کے دیکھیں، نیشنز ڈو ناٹ لو نیشنز، دے لو دیئر انٹرسٹ، سو سمپل۔ یہ جو ڈپلومیٹک اسٹینڈ آف ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا سب سے بڑا جو نقصان میں آپ کو بات بتاؤں، دی ڈیاسپورا پاپولیشن کو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انہوں نے ساتھ سکے پہ کہ یار ہمارے ملک کے خراب ہے، جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ کیٹیگرائز دس ان ہندو سکھ مسلمان، میں نہیں کیٹیگرائز کروں گا کہ انڈیا کے وہاں پہ، آئی ول کیٹیگرائز اٹ ایز اے اوور آل دی انڈین ڈیاسپورا پاپولیشن ان کینیڈا،
and those who are aspiring to be there. And then we have seen this all hurdle. ٹھیک ہے. سو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر وہ کئی جگہ پہ بتاتے ہیں کہ بزنسز بند ہو گئے ہیں. جو لوگ کینیڈا میں لوگوں کو بھیج رہے تھے تو وہ سارا کچھ بند ہو گیا. وہ دن بدن چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, کم نہیں ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا کا امت شاہ کے اوپر آپ الزام لگا دیں تو امت شاہ تو مطلب ہی از دا مین پرائم منسٹر مودی ٹرسٹ دا موسٹ. امت شاہ ہے. امت شاہ از دی موسٹ کانفیڈنٹ پرسن آف. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اینڈ آئی نو سم انفارمیشن آن دس. Amit Shah is trusted more than Jay Shankar in Prime Minister Modi's cabinet. میں اس کو because they are the core team. The rest of everything are the hired guns. مطلب وہ تو ان کو تو ہائر کیا گیا ہے نا کہ یار تو ایپ بول, تو ایپ بول, تو ایپ بول, تمہیں یہ جاب دی, تمہیں یہ جاب دی. They are the core. They have been working together. Amit Shah, Modi, Rajnath Singh, because they انہوں نے تو اس حد تک پارٹی کو اور چیز کو بہت پیچھے چیزیں دھکیل دی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور جسے کہتے ہیں نا وہ بہت پیچھے چیزیں دھکیل دی ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. لیٹس سی ہاؤ اب کیا ہوتا ہے اس حوالے سے, کیسے چیزیں چلیں گی. میں جو چیز دیکھ رہا ہوں, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, کہ ایک جو نیکسٹ لیڈرشپ آ رہی ہے امریکہ کے اندر وہ چیزوں کو فیصلہ کرے گی. ون, جو میں نے آپ کو پہلے کہا. دوسرا, وہ کہہ رہے ہیں 4 مہینے ہیں, انڈیا پہ ذرا پریشر ڈلواؤ, دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. انڈیا کی جیسے پاکستان کی اینٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انڈینس کی بھی کرو, ویسے ہی کینیڈینس کو کرو, کہ جیسے ہمارے لیے چائنا دشمن ہے ویسے ہی رشیا دشمن ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب چائنا رشیا کی ملٹری کے ساتھ آپ کام کرتے اور ہم آپ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بار بار ایک چیز بتائی تھی دیٹ انڈیا از گیونگ کانفیڈنس ٹو سو مینی مڈل پاورز, so many emerging powers or so many developing powers, developing countries to be confident in what you are. یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے, یہ جے شنکر کا جو فلسفہ ہے, یہ اٹ از ٹریولنگ ان دا ویسٹ اینڈ ایسٹ ویری فاسٹلی. میں آپ کو بات بتاؤں, ان کنورسیشنس میں I do have conversations across the world, with diplomatic community, with the universities, in think tanks, with the media person, civil society. ہم پوری دنیا میں لوگوں کو ملتے باتیں کرتے ہیں. And I have seen this and I have spoken on this, and I do realize that for the Americans this is something very very problematic. ان کو جسے کہتے ہیں نا ایک چیز جو ہے یہ ان کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بندہ کہے جی کہ مجھے اٹانومی چاہیے, ہاں جی لیکن آپ کو تو چاہیے, لیکن اب مالدیوز بھی تو مانگتا ہے اٹانومی, کہ نہیں مانگتا انڈیا سے. تو یہ چیزیں ہیں. سو انڈینز جو ہیں وہ انہوں نے ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے. انہوں نے بیسیکلی امریکن پاور کو کمزور کیا ہے ان اسمارٹر وے. امریکن انفلوئنس کو ڈائلیوٹ کیا ان اسمارٹر وے. وہ خود تو جو کریں گے باقیوں کو بھی کنونس کر رہے ہیں کہ تسی اینج کرو. ٹھیک ہے. بیکاز سو دے آر ان اے موڈ کہ ہم ایک نیا آرڈر کریٹ کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. ہم ایک نیا آرڈر کریٹ کریں گے اور اس آرڈر کے اندر وہ کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے اور ہماری مرضی کی چیزیں ہوں گی. سو یہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو ٹرم ہے, جو سارا کچھ ہے, یہ انہوں نے اپنے لیے تو کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن باقیوں کو بھی امپاور کر رہے ہیں کہ آؤ ہم مل کے یہ چیزیں کریں. اینڈ دین with all their economic might, with their resilience, with their internal strength, وہ ملکوں کو اپنے ساتھ میں لا لیں گے. کہ دیکھیں جی یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جے شنکر اینڈ انڈیا از سپورٹنگ اے گلوبل کو. ٹھیک ہے. اگینسٹ دا گریٹ پاورس. کہ گلوبل کو کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نے یہ جو گریٹ پاورز ہیں یہ کیا ہمارے کیا لگتے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ دیز آر تھنگ. سو انڈیا نے سمن کیا ہے نا کینیڈین انوائے کو,
یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی، اور مجھے لگتا ہے یہ جنوری فروری تک چلے گا، یہ تھوڑی تیزی آئے گی until a new establishment comes in America. اگر ٹرمپ آتا ہے تو ٹرمپ کہے گا چھوڑو یار، نکلو سائڈ پہ کرو. یا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی کنونس کر لے کہ نہیں یار ہے، ضروری ہے سر جی، یہ ضروری ہے، یہ کرنا پائے گا، انڈیا کے ساتھ یہ کرنا پائے گا. دے ول کنونس اٹ. ٹھیک ہے جی، مطلب وہ ہوتا ہی نا کنونس کرنا، تو وہ کنونس کریں گے اس چیز کو. سو لیٹس سی. میں نے یہ تھوڑا غلط کیا ہوا ہے. سو وہ سو انڈیا کو وہ کنونس کریں گے، وہ اس کو ٹرمپ کو بھی کنونس کریں گے کہ اف دیر از سم تھنگ، کہ بھائی ہاں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیٹس سی. We'll talk more on this what comes on India Canada and یہ گریٹ پاور پالیٹکس میں کیا ہے.